پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آزاد جموں کشمیر کے حالات کے اوپر ہم آپ کو آگاہی دے رہے ہیں اور تجزیہ کر رہے ہیں۔ سردار عتیق احمد خان صاحب جو آزاد جموں کشمیر کی سیاست کا بڑا نام ہے، پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہیں وہاں پر اور اپنی پارٹی کی سربراہی بھی کرتے ہیں۔ ایک بڑا خاندان ہے، سیاسی طور پر ایک لمبی ٹریڈیشن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ سردار صاحب بہت شکریہ۔ ابھی تک جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے جی راولہ کوٹ کے ارد گرد جو لوگ پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے ہیں۔ ان کی جو کالعدم تنظیم ہے، ان کے ایک بندے نے کہا ہے کہ جی ہمیں ایک مراسلہ موصول ہوا ہے بات چیت کا، اور بات چیت کے لیے ہم نے تحریری جواب دے دیا ہے، تو سب چیزیں رکی ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ بات چیت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ آپ کا موقف کیا ہے جی اس پہ؟ جی گزارش یہ ہے کہ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں حالات جو ہے بہتری کی طرف جائیں، تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی کا تقاضا ہے کہ اگر لوگ مذاکرات کا آغاز کریں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بہترین اور سب سے باعزت اور باوقار راستہ ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے فیصلے لوگ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کی میز پر آتے ہیں۔ امریکی صدر نے اعلان کیا کہ وہ ایرانی تہذیب کو تباہ کرے گا، لیکن 24 گھنٹے کے بعد وہ مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ مذاکرات کا ہی تقاضا کرتی ہے، اور اس میں سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ چیزوں کو پرتشدد جو ذرائع ہیں اور پرتشدد جو احتجاج ہے اس کا راستہ روکنا چاہیے، اور چیزوں کو آئین کے اندر، قانون کے اندر اور جو طے شدہ نظام ہے اس کے اندر، سیاسی پروسیس کے اندر اس کو حکمت عملی سے کیا جائے، اور کہیں بھی کوئی مزید جانی نقصان آزاد کشمیر میں نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ میں آپ نے فرمایا کہ تکلامی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا طے شدہ نظام کے اور قانون کے ضابطے کے اندر اس کو طے کیا جائے، لیکن وہ طے شدہ نظام کو ہی تو تبدیل کروانے پر اصرار کریں کم از کم پبلکلی۔ باقی ایجنڈا ان کو جو بھی ہو، وہ سیٹوں کا معاملہ ہو، وہ ایلوکیشنز کا معاملہ ہو، وہ اسی کو تو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ جی ایسے میں گزارش کر رہا ہوں کہ مذاکرات کی میز پر جو لوگ بیٹھیں گے، تو وہ مذاکرات چونکہ پچھلے 2-3 سال سے 2023 سے وہ مذاکرات کے کئی راؤنڈ کر چکے ہیں، اور ان کے ساتھ مذاکرات میں فیڈرل گورنمنٹ نے، AJ کے گورنمنٹ نے بڑی بھرپور کنسیشن کی ہے، بڑا بھرپور سپیس دیا ہے، اور میکسیمم ان کی باتیں مانی ہیں۔ کئی ایسی ہیں، آپ نے قاہرہ صاحب کو سنا کہ انہوں نے کہا کہ کئی باتیں شاید ماننے والے نہیں بھی تھی، ہم نے مانی ہے۔ اب اس وقت یہ جو وقت ہے، اس وقت میری ایک رائے ہو سکتی ہے، میری جماعت کا ایک موقف ہو سکتا ہے، ہماری کو انا ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت صاحب سارا معاملہ ہے ریاست کو بچانے کا اور آزاد کشمیر کے جو نازک ترین دفاع اظہار ہے پاکستان کا، اس کے حالات کو ٹھیک کرنے کا۔ اس لیے کہ اگر ہمیں کوئی اپنے کسی بات کی چھوٹی موٹی سیاسی بات کی قربانی بھی کسی کو دینی پڑتی ہے اسٹیک ہولڈرز میں سے، اور مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکلتا ہے، تو اس پر بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے۔ باقی جب بات چیت کے لیے بیٹھیں گے تو میرا یقین ہے کہ ہمارے لوگ اگر امریکہ ایران کی صلح کروا سکتے ہیں اور تیسری عالمی جنگ کو ٹال سکتے ہیں، تو گھر میں بھی وہ مذاکرات کا راستہ ہموار کر سکتے ہیں، اور مذاکرات میں جو بات چیت ہوگی اس میں پھر سارے لوگ مل بیٹھ کے تو کوئی نہ کوئی ایسا راستہ ضرور نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں جو سب کے لیے ون ون سچویشن کی طرف لے جائے۔ ابھی اس میں صورتحال یہ بھی ہے جی کہ برابر میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس احتجاج میں را کے بندے ملوث ہیں، ہم نے را کے بندے پکڑے ہیں۔ جو تقاریر ہوئی ہیں چند ایک میں نے سنی ہے، آپ کی نظر سے بھی گزری ہوں گی، اس کے اندر وہ علیحدہ ریاست کی آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ جھنڈا تو ان کے پاس موجود ہے، وہ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ بھی ہمارا علیحدہ ہونا چاہیے۔ جو پاکستانی ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ ان کی ویڈیوز کو سرکولیٹ کر رہا ہے، ہندوستان کا میڈیا اس کے اوپر چھلانگیں لگا رہا ہے خوشی کے ساتھ۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اب نعرہ نکل پڑا ہے، اس کو رول بیک کیسے کیا جائے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کشمیری ڈائسپورا سے بھی ہماری اپیل ہے کہ انہیں یہ بات ان کے علم میں ہے کہ دنیا کی تاریخ کے بہت بڑے مظاہرے اور جلوس جو ہیں وہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا، فرانس، جرمنی میں ہوئے ہیں، اور وہاں کسی جگہ بھی پرتشدد مظاہرین کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے یا وہاں آئین اور قانون حرکت میں آیا ہے، پہلے تو ان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ یہ کشمیری کمیونٹی، پاکستانی ڈائسپورا ہمارا بہت قیمتی ڈائسپورا، بڑی وائبرنٹ ہماری سوسائٹی ہے اوورسیز کی، اور بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے ہماری اکانومی میں اور بے شمار معاملات میں، ہمارے سفیر ہے وہ، تو ان کو اس بات کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے، ساری دنیا کا نظام اس وقت ایک طے شدہ سیاسی ذرائع کے ذریعے چل رہا ہے، آئین کے ذریعے چل رہا ہے، قانون کے ذریعے چل رہا ہے، تو اس ساری بات کو وائلیٹ کر کے اگر کسی وقت کوئی راستہ کوئی آدمی نکالنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے
تو پھر دنیا کو اور ہمارے ہمدرد لوگوں کا ہو، ڈائسپورا ہو یا مقامی ہو، ان کو یقیناً یہ بات سوچنی پڑے گی کہ پھر یہ قانون ساز اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی اور سینٹ اور یہ ادارے اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سارے پھر کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس ملک میں تمام چیزوں کو ریلیونٹ کر کے تو چند لوگ اگر کوئی ایسی غلط بات کرتے ہیں، کوئی جائز بات کرتے ہیں، ان کی بات ضرور سنی چاہیے. اور سب سے بڑا ہمارا کنسرن جو ہے اور سب سے جو دلچسپی کا اور اس کا پریشانی کا ایریا ہے، ایک بات اور میں طلع صاحب کہتا ہوں کہ یہ حالات راتوں رات خراب نہیں ہوئے، ان کو چند سال لگے ہیں. اور اگر اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں تو پاکستان کی وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو پچھلے 15-16 سال سے مسلسل آزاد کشمیر میں اقتدار میں ہیں اور جنہوں نے وہاں ریاستی سیاست کو کام نہیں کرنے دیا، تو وہ اپنے مرکزی حکومت کے طاقت کے زور پر وہاں انتخابی عمل کو سارا اپنے باتیں لے کے چلتے رہے. ان کو بھی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ یہ حالات یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف، یہ تینوں جماعتیں، جی یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ ان کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. دیکھیے نا ہوتا کیا ہے، میں بہت کچھ باتیں نہیں کہنے والی ہے لیکن یہ سچویشن ایسی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک جماعت حکومت میں ہوتی ہے اسے ملک بھی ٹھیک لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک لگتی ہے، ادارے بھی ٹھیک لگتے ہیں. جب وہ نکل جاتی ہے باہر وہاں سے تو پھر وہ کہتی ہے کہ جناب وہ آپ کو یاد ہے آپ کے چینل سمیت سب پر کہا گیا کہ یہ فلاں صاحب جو ہے وہ بابا قوم ہے، بابا قوم قائد اعظم ہے، لیکن آپ چونکہ حکومت میں تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے تو آپ نے کوئکلی ذرا یہ بتائیں یہ چینج آف ہارٹ ہے یا یہ چینج آف ٹون ہے؟ خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی طرف سے پرائم منسٹر کے بارے وعدوں کے اوپر یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ویسے جو سہیل افریدی نے امیدیں شہباز شریف سے لگائی ہیں یہ 100% ان کو مایوسی ہوئے گی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وعدے کے اوپر عمل کریں گے. وعدے تو شہباز شریف صاحب نے کیے تھے کہ زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے پہ 2011 میں، اور اس کے اوپر جو یو ٹرن ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. وعدہ تو شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کیا تھا کہ میں بجلی کی قیمتیں اپنے کپڑے بیچ کے کم کروں گا. وہ وعدہ بھی وفا نہیں ہو سکا بلکہ اسے قیمتیں ڈبل ہو گئیں. وعدہ تو انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ میں اکانومی کو 6 مہینے میں ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا. یہ 5واں بجٹ آ رہا ہے تو شہباز شریف کے وعدے کے اوپر جو بندہ جائے ویسے اس کے لیے تو چیف منسٹر ہے آپ کا، تو آپ نے تو ایک دن نہیں گزرنے دیا، آپ نے اخبار میں سے ہوا ہی نکال دی. بالکل، میں تو وہ بتا رہا ہوں چیزیں جو میں نے دیکھا ہے اور جو پاکستان کے عوام جانتے ہیں. یہ 5واں بجٹ ہے. میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اگر آپ کی لاڑکانہ لاہور کی سڑکوں پہ میں نے یہ نہ کیا، آپ کی دولت آپ کے قدموں میں نچھاور نہ کر دی. کون سا وعدہ شہباز شریف نے آج تک پورا کیا؟ لہٰذا یہ نہیں ہونے لگا. نہیں ہوئے گا، میں پہلے بتا رہا ہوں. علی موسیٰ صاحب یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ مایوسی ہوگی تو پھر اعتبار کیوں کیا؟ تیرے وعدے پر اعتبار کیوں کیا؟ پھر کیوں کیا اعتبار وعدے پر؟ وہ اقتصادی کونسل کے اندر جا کے پھر وہاں پہ لڑائی تو نہیں کر سکتے. پولیٹکس والی باتیں ہیں نا کہ گھسیٹوں گا، یہ کروں گا. ان کی پولیٹکس ہے، ان کی پولیٹکس ہے. اس طرح کے وعدے جو ہیں یہ بہت سارے وعدے ہر جو لیڈر ہوتا ہے وہ کرتا ہے کہ میں کپڑے بیچ کے یہ کروں گا. عمران خان صاحب نے کہا کہ کشکول توڑ دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا، تمہارے ساتھ بھیک نہیں مانگوں گا. سعودی پرنس کی گاڑی چلائی، قطری کی گاڑی چلائی. بھیک مانگنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں نا، تو انہوں نے گیمکس ہیں. تو وعدے یہ والے اس طرح وعدوں پہ باتیں نہ کریں. ایک چیز ذہن میں رکھیں گے، چاہے وہ رانا عاطف صاحب ہیں، نوشین صاحبہ ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، یہ جتنے بھی سٹاف آپ کا ریکارڈ کر رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، پاکستان مسلم لیگ کاف، پاکستان استحکام پاکستان پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، ان سب کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ ہے پاکستان. تو پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے. پولیٹکس بھی ہے، عمران خان بھی ہے، اسد علی زرداری صاحب بھی ہیں، نواز شریف صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. تو جو یہ کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اچھا ہو رہا ہے. یہ اس کے بعد پولیٹکس ہے، اس کے بعد پولیٹکس ہونی ہے. جو کچھ بھی ہونا ہے، عمران خان نے نکلنا ہے، انہوں نے اسٹریٹ پولیٹکس کرنی ہے، انہوں نے اس کو وعدے پر گھسیٹنا ہے، انہوں نے اس وعدے پر اعتماد کرنا ہے یا وعدہ کرنا ہے. یہ سب کچھ اس کے بعد ہوگا جب پاکستان کی ایک جو دنگل ہے نا، کشتی، اکھاڑا تو لگے. اکھاڑا ہی نہیں ہوگا تو کشتی کہاں پر ہوگی؟ ٹھیک، اکھاڑے کی تو یہ مثبت چیزیں. لیکن آپ کی کا جو ہے گڈ ول وہ کوئی زیادہ دور جاتا نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف، بہت ال ول ہے. میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے آپ سے پوچھنا ہے. گڈ ول، میں ابھی عاطف صاحب کی باتیں سن رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ ان کی پارٹی میں ہر بندہ جو ہے وہ اپنا ہی اپوزیشن لیڈر ہے، اور ہر بندہ جو ہے وزیر اعلیٰ بھی خود ہے اور پارٹی لیڈر بھی خود ہے.
ایک بیان آتا ہے، اس کو 24 گھنٹے نہیں ہوتے اس کو دوسرا نگیٹ کرنے کے لیے جمپ ان کر جاتا ہے۔ آج کی یہ جو میٹنگ تھی اقتصادی کونسل کی میٹنگ، یہ قومی مفاد کے لیے پہلے تو یہ خوش آئند اس لیے ہے کہ تمام وزراء اعلیٰ جو ہیں انہوں نے باہمی تعاون سے، اتحاد سے اور اتفاق سے اس چیز پہ انہوں نے وزیر اعظم کو یہ شوٹی دی ہے کہ اگر فیڈریشن کو صوبوں کے جو ہے تعاون کی ضرورت ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعاون سے مراد یہ کہ صوبوں نے فنڈ جنریٹ کر کے وفاق کو دینے بالکل دینا، یہ فائنینشیل تعاون بالکل دینا، کیونکہ ہمارے ملک کو اس وقت سیاست سے زیادہ ہمارے دفاع کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور سیکنڈلی جو پرائم منسٹر نے کہا کہ داخلی جو ہماری سلامتی ہے اور جو ٹیررزم کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، اور صوبے جن میں بلوچستان اور کے پی کا ذکر انہوں نے کیا نمبر 1 پہ پریورٹی کے ساتھ، تو ان چیزوں کا حل جو ہے وہ آج کی میٹنگ کے بعد شروع ہوگا۔ لیکن انہوں نے بس یہ بھی کہا کہ آپ نے امپلائمنٹ دینی ہے، لوگوں کو سہولت فراہم کرنی ہے، اس کے لیے بھی صوبوں کا تعاون درکار ہے۔ دیکھیں طلعت صاحب، یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں میرے یہاں پہ جو 126 دن کے دھرنے تھے، اور جو لوگ آپ سڑکوں پہ نکال کے اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرتے ہیں، یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ پاکستان ابھی اس وقت ایسے دورائے سے گزر رہا تھا جہاں پہ یہ ڈیفالٹ سے ہم بچے، کیونکہ یہ IMF کے ساتھ اگر ڈیلیں کر لیتے بر وقت، ابھی بھی ہم انڈر وے اس کے پروسیس میں ہیں جہاں پہ ہمیں بہت سی چیزوں کا شرائط کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جو IMF نے ہمارے اوپر جو ہے لاگو کی ہوئی ہیں، اور اگر یہ پورا ہم اس کو اوپر پراپرلی ہم اس سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان قرضے جو جس ملک کو یہ چھوڑ کر آئیں جو یہ بات کرتے ہیں ہمارے اوپر ہر چیز کا یہ الزام لگاتے ہیں، 70% تو قرضے ان کے دور میں لیے گئے، اور تو باتیں وعدے نہیں، ان کا تو کوئی ایک وعدہ دکھائیں جو پورا کیا عمران خان نے، یو ٹرن کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں آج رویہ آپ نے بھی ادھیڑ کے رکھ دیا، اب اقتصادی کونسل کی میٹنگ کی جو اسپرٹ تھی اس کی ایسی کی تیسی ہوگی، انہوں نے بھی کیا، آپ نے بھی کیا، نہیں، میں نے اس کو پارٹی کو آپ نے نہیں کیا، نہیں، میں نے اس کو نہیں، ہم نے اس وقت بات سیاست کی میں نے آپ کو کہا نہیں ہو رہی، یہ قومی مفاد کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے سیاست کا ادھیڑ کے رکھ میں نے دیا۔ دیکھا، دیکھیں جب آپ ہماری جب آپ ایک وزیر نہیں، اب آپ دیکھیں وزیر اعظم نے آج ان سب کو شکریہ ادا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر صوبے قربانیاں دے رہے ہیں تو یہ ملکی مفاد، آپ بھی شکریہ، آپ کا شکریہ، لیکن آپ کا نہیں، آپ نے پھر آ کے لڑائی والی بات کی۔ دیکھیے یہ ابھی محترمہ کہہ رہی تھیں نشین صاحبہ کہ جو پروٹیسٹ کرنا ہے وہ دہشت گردی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگلے الیکشن تک انہوں نے ایک بات اور کرنی ہے، ووٹ ڈالنا بھی دہشت گردی ہے، کیونکہ ان کو ووٹ ملنا نہیں ہے تو انہوں نے اس کو بھی دہشت گردی کہہ دینا ہے۔ اچھا دوسری بات دیکھیں، میں نے ایک صاحب گڈ ول اور چیز ہے اور کسی کا ٹریک ریکارڈ ہونا اور چیز ہے، اچھی چیز ہے سہیل افریدی نے مانی ہے، میں تو اپنا اوپینین دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے اندر یہ کہنا کہ نہیں میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں اور بیس اپون فیکٹس آپ کو اوپینین دے رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا کبھی کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اچھا میں تھوڑا سا کیا ممکن ہے ویسے ضمناً کیا ممکن ہے کہ آپ پنجاب کی پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہوں اور آپ کا تجربہ درست نہیں ہے، کیونکہ سہیل افریدی کا انٹریکشن جو ہے شہباز شریف کے ساتھ کافی رائے ہے باوجود اس کے کہ ان کے اعتراضات بھی زیادہ ہیں۔ چلیں دیکھیے میں کہنا ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں جو حقائق ہیں۔ اگلی چیز دیکھیں شہباز، اگر آپ مجھے کہیں کہ پاکستان سنگاپور بن جائے گا بڑی اچھی بات ہے، میرا دل کرے گا پاکستان بن جائے گا، لیکن نیا پاکستان نہ بس ایک سیکنڈ جی میری بات سنیں، میں آپ کی تھوڑی سی فائنینشیل لٹریسی میں تھوڑا اضافہ کرتا ہوں۔ اب انہوں نے بات خود ہی چھیڑ دی، آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے شہباز شریف جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں وہ 42,000 ارب روپے قرضہ لے چکے ہیں، نمبر 1، جو کہ اور ہمارے دور کے اندر ہم نے 19,000 ارب قرضہ لیا تھا، میں آپ کو بتا دوں 24,000 سے ہم 41-42,000 روپے چھوڑ کے گئے تھے جو اب 85,000 ارب سے اوپر ہو چکا ہے۔